خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عز من قائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. حمد و ثنا اور شکر و سپاس، تعریف و ستائش، نیاز مندی اور ممنونیت کے تمام تر کلمات، اعمال، عبودیت کے تمام مراسم مستحق، لائق، مخصوص اور سزاوار ہیں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے. فلہ الحمد کلہ ولہ الشکر کلہ علی ما ہدا وعطا وعلی ما اغنا واقنا. فلہ الحمد اولا وآخرا ولہ الحمد ظاہرا وباطنا. افضل ترین صلوات اور برکات اور ازکا ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حبیبنا و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا. برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اور وہ مہربان خالق ہے، مہربان اور بندہ نواز پروردگار ہے، اور اپنی مخلوقات پر بڑی ہی نوازش اور رافت اور بہت زیادہ کرم فرمانے والا مالک ہے. اور اس نے انسان کو اپنی مخلوقات میں بہت افضل اور اشرف مقام عطا فرمایا ہے، اور اس دنیاوی زندگی کے لیے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک طریقہ زندگی اور ایک نظام حیات مقرر فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے کہ اس نظام حیات کے مطابق تو نے اپنی زندگی کو چلانا ہے، اور اس طریقہ زندگی کے مطابق تو نے زندگی گزارنی ہے. یہ نظام حیات اور طرز زندگی جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے، اس کا نام ہے دین اسلام. اس کا نام ہے دین اسلام. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ پوری کائنات جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے، عرش، کرسی، آسمان، زمین،
زمین کے اندر کی ساری مخلوقات اور پوری کائنات کے اندر جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام کی فرما بردار اور اس کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اللہ کے لیے ہے فرما برداری ہمیشہ، اور فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے مطیع اور تابع فرمان ہے سب جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے۔ پوری کائنات اللہ رب العزت کے لیے فرما برداری کے اندر کار فرما ہے، اور اپنی اپنی حدود اور دائرے کے اندر جو اللہ رب العزت نے اس کو کام سونپا ہے وہ کام کر رہی ہے، بجا لا رہی ہے۔ اور انسان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی پسند فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے، لیکن انسان میں اور جنات میں اور دوسری مخلوقات میں یہ فرق ہے کہ انسان ایک دائرہ اس کی زندگی کا وہ ہے جس میں یہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کا خاندان، جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے، اس میں اس کی کوئی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ ذمہ دار بن جاتا ہے، عقل و شعور کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر یہ جو کام کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس کو ایک امانت دی ہے۔ وہ امانت کیا ہے؟ اختیار اور ارادے کی آزادی، کہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے یہ اس میں آزاد ہے، چاہے فرما برداری والا راستہ اختیار کر لے، چاہے نافرمانی والا راستہ اختیار کر لے۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرن، چاہے شکر گزار بن جائے، و اما کفورا، چاہے ناشکرا بن جائے۔ من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، جو چاہے ایماندار بن جائے، جو چاہے ناشکرا اور کافر بن جائے۔ اللہ رب العزت نے راستہ دکھا دیا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دے دیا، اور اس اختیار کو استعمال کرنے کی آزادی دے دی۔ لیکن یہ آزادی ایک زندگی کے وہ معاملات ہیں جن میں انسان عاجز اور بے بس ہے، بیمار ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، شفا ملتی ہے اللہ کی طرف سے، کوشش کرتا ہے انسان، لیکن یہ کوشش کارگر ہو اللہ کے اذن سے ہی کارگر ہوگی، وگرنہ سارے ڈاکٹر اور ساری بھاگ دوڑ کر کے بھی انسان کو شفا نہیں ملتی۔ شفا کون دیتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے دوسرے معاملات ہیں، رزق کی برکت، وسعت، یہ بھی انسان کوشش کرتا ہے، لیکن کوشش کا کامیاب ہو جانا اور مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی ہے رزق دینے والا، اللہ ہی ہے رزق دینے والا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے پوچھے بتاؤ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ اللہ ہے۔ اگر محنت پہ ملتا ہو تو سارے محنت کرنے والوں کو مل جائے، اگر لیاقت سے ملتا ہو تو جو بڑے بڑے لیاقت اور مہارت رکھنے والے اور بڑی صلاحیت اور استعداد رکھنے والے ہیں وہ بہت سارا کما لیتے ہیں، لیکن جس کو صحیح بولنا بھی نہیں آتا، دستخط کرنے بھی نہیں آتے، انگوٹھا چھاپتا ہے، اس کو بہت سارا ملا ہوا ہے، اور جو اس کے مینیجر اور اس کے ڈائریکٹر اور اس کے پلانر ہیں وہ سارے اس سے تنخواہ لیتے ہیں، ان کے پاس تھوڑا ہے۔
وہ دیتا ہے۔ تو ایک دائرہ وہ ہے جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، اور ایک دائرہ وہ ہے جس میں انسان کا اختیار ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے الہمہا فجورہا و تقواہا، انسان کو دل میں ڈال دیا کہ یہ نیکی پرہیزگاری کا راستہ ہے، یہ بھلائی اور اچھائی کی راہ ہے، اور دل میں اس چیز کی بھی پہچان ڈال دی کہ یہ برا راستہ ہے، یہ بدکاری کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ اچھائی نہیں، یہ برائی ہے، یہ دل میں ڈال دیا، پہچان ہے دل میں۔ اور اس دل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک قوت رکھی ہوئی ہے کہ یہ انسان کو الارم کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ دیکھ، نیکی کرتا ہے تو دل کہتا ہے تو نے اچھا کیا۔ دل جب زندہ ہو، غفلت سے مرا ہوا نہ ہو، بیدار اور زندہ ہو، تو نیکی سے اس کو شاباش دیتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور برائی کرتا ہے تو وہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے برا کیا، تو نے اچھا نہیں کیا۔ یہ دل کے اندر احساس موجود ہے جب تک زندہ ہو، جب مر جائے بیمار ہوتا ہے غفلت کے مرض سے، تکبر کے مرض سے، دنیا پرستی کے مرض سے بیمار ہوتا ہے، اور بیمار ہونے کے بعد پھر اتنا لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے کہ مردار ہو جاتا ہے، پھر مردار ہو جائے۔ اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں، یہ اس کو پیچھے کر دیں۔ چلیے ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے دل کے اندر یہ شعور اور احساس رکھا ہوا ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا۔ اس احساس کو زندہ رکھنا اور فعال رکھنا یہ انسان کے پاس امانت ہے، اور جب انسان غفلت میں، تکبر میں، دنیا پرستی میں، دنیا کی محبت میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر یہ دل بیمار ہوتا ہے، اور بیمار ہوتے ہوتے مردار ہو جاتا ہے۔ پھر لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، پھر یہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، پھر مردہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو نیکی ہے اس کو اختیار کر سکتا ہے، اور جو برائی ہے اس کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ کی اتاری ہوئی تعلیم اور اس کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق نیکی کو پہچانے اور اس کو اختیار کرے دل کی خوشی کے ساتھ، اس کو رب مان کر، اس کے دین کو سچا مان کر، اور اس کے رسول کو سچا مان کر اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، اس کے دین کے برحق ہونے پہ راضی ہو جائے، اور اس کے رسول اور اس کے نبی اور ہمارے نبی سید الانبیاء اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیم لے کے آئے جو سارے نبیوں کی تعلیم کا مکمل ترین اور اکمل ترین مجموعہ ہے، تو یہ برحق سمجھے اور اس کی پیروی کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی زندگی کے سارے مرحلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے بہتر بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الانعام، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑا ہے، یہ ایک ساتھ ہیں، اور ایک صورت کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے دوسری صورت میں اسی کی تفصیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں صورتوں کے اندر جس چیز کی دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کو مانیں، اور اللہ کو ماننا وہ ماننا ہے
جو اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ مانا جائے. اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ کو مانا جائے, اللہ کو ایک مانا جائے, اللہ کو یکتا مانا جائے. ایک کا معنی یہ ہے کہ وہ دو نہیں, نہ کوئی اس کی بیوی ہے, نہ کوئی اس کے برابر اس کے ساتھ شریک ہے, نہ کوئی اس کی اولاد ہے, بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, وہ ایک ہے. خاندان نہیں, بیوی بچے نہیں, کوئی اس کا وزیر نہیں, کوئی اس کا مشیر نہیں, کوئی اس کا مددگار نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جس کو وہ جواب دے ہو. وہ سب کچھ اکیلا ہی کرتا ہے. اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں, کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. وہ ایک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اللہ ایک ہے, لا شریک لہ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, اللہ رب العزت سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو, اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو اللہ ایک ہے. اور احد, واحد کا معنی ہوتا ہے ایک, اور احد کا معنی ہوتا ہے یکتا, کہ اس جیسا کوئی نہیں, اس جیسا کوئی نہیں ہے. جو اس کی طاقت ہے وہ اسی کے لیے ہے, ویسی طاقت رکھنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں. وہ ہے القوی, طاقت والا, اور باقی سارے کمزور. وہ ہے قدرت والا, اور باقی سارے اس کے سامنے عاجز اور بے بس. اور وہ ہے غنی, الصمد, بے نیاز, اور سب اس سے اس کے محتاج, اور وہ کسی کا محتاج نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ اللہ رب العزت یکتا ہے, تنہا ہے, کلوتا ہے, یگانہ ہے. تو اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ اللہ کو مانا جائے, اور پھر جو اس کا حق ہے وہ حق اسی کے لیے خاص ہے. اس حق میں کسی کو شریک نہیں بنانا, کسی کو حصے دار نہیں بنانا. اس کا حق ہے کہ کام کرتے وقت برکت کے لیے, مدد کے لیے اس کا نام لے کر کام شروع کیا جائے. یہ اس کا حق ہے. اس کے نام سے کام شروع کرو. جو اس نے رزق دیا ہے, کھاؤ تو اس کا نام لے کر کھاؤ. جو پانی اس نے نازل کیا ہے اور تم پیتے ہو, یہ اس کا نام لے کر پیو. اور کھانے کے بعد اور پینے کے بعد کیا کہو؟ الحمدللہ. اس کا کرم ہے اور اس کی تعریف ہے جو اس نے مجھے کھلایا اور پلایا. جو چیز بھی ملے تو اسے اللہ کا نام لے کر استعمال میں لاؤ, اور استعمال میں لا کے اللہ کا شکر ادا کرو. اور پھر جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اگر انسان کا شکرانے کے طور پر دینے کا جذبہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میری ضرورت سے بھی زیادہ ہے, میری ضرورت بھی پوری ہوتی ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر میرے پاس ہے, تو میں اس کے لیے دوں, نظر دوں, نیاز دوں, صدقہ دوں, خیرات دوں, صرف اس کے لیے. نہ کوئی دینے والا ہے اور نہ کوئی نظر نیاز کا مستحق ہے. یہ اللہ کا حق ہے. نظر اس کے لیے, نیاز اس کے لیے, اور صدقہ خیرات اس کے لیے, اور اس مال کو خرچ کرنا اس کی رضا کے لیے, اس لیے کہ دینے والا وہ ہے. تو اس کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے, اس کی ناراضگی کے کاموں میں اس کو خرچ نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کا حق ہے. تو اللہ رب العزت کو مانا جائے ایک اور یکتا, اور اس کا جو حق ہے وہ کسی اور کو نہ دیا جائے. یہ اسی کا حق ہے عبادت کرنا. اور زندگی میں انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, تو مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی, وصیت فرمائی تھی. فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ, اگر زندگی میں مدد مانگنی ہے تو اللہ رب العزت سے مانگو. مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. ایک ہوتی ہے مدد اسباب کی دنیا میں, جو اسباب اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہوئے ہیں. کوئی کہیں گیا ہے تو اس کو کہنا میرے لیے یہ چیز لے آنا, یا کہیں ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کو کہنا میرے لیے مجھے وہ چیز پکڑا دو, یا کسی کو کہنا یہ بار جو ہے نا میں اٹھانے لگا ہوں, مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا, میرا سہارا بن جاؤ. یہ اسباب کی دنیا ہے.
اس میں تو ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور ایک وہ دنیا ہے جہاں یہ اسباب نہیں ہے, غیبی دنیا میں مدد کرنا. مجھے ضرورت پڑ گئی ہے کہ میرا کام سیدھا ہو جائے, رکاوٹیں ساری ختم ہو جائیں اور ہر چیز میری نتیجہ خیز بن جائے. یہ غیبی دنیا کے اسباب پر تصرف اور اس پر کار فرمائی صرف اللہ کا کام ہے. کسی زندہ مردہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کر سکے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور فاعبدہ وتوکل علیہ, اس کی عبادت کر اور اسی کے اوپر بھروسہ رکھ. کام بنے گا تو اس کے بنانے سے بنے گا, نتیجہ سامنے آئے گا اچھا جو میں چاہتا ہوں تو وہ اس کے دینے سے آئے گا, اور کوئی اچھے نتائج نہیں دے سکتا. تو یہ اللہ رب العزت کا حق ہے, یہ اللہ رب العزت کے لیے ہی دینا چاہیے, اس میں کوئی شریک نہیں ہے, کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. اور ایک ماننا, یکتا ماننا, جو اس کا حق ہے وہ اسی کے لیے مخصوص رکھنا, اس میں کسی کو شریک نہ کرنا. اور چوتھی چیز ہے کہ اس کائنات کا کنٹرول, تدبیر, تصرف, اس کے اندر بادشاہی اور اس کے اندر حکمرانی اور اس کے اندر پورے نظام کو سنبھالنا, زمین آسمان اور پوری کائنات کا نظم و ضبط قائم رکھنا, یہ صرف میرے اللہ کا کام ہے اور اس میں اس کا کوئی مددگار نہیں, کوئی شریک نہیں. لم یکن لہ ولی من الذل, کوئی اس کا دوست نہیں ہے جو اس کو سہارا دیتا ہو اور اس کو سپورٹ کرتا ہو اور اس کو مدد پہنچاتا ہو. سارے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ رب العزت العزیز زبردست ہے, القوی العزیز طاقت والا ہے, غلبے والا ہے, القہار سب کو دبا کے رکھنے والا ہے اور سب سے اعلیٰ اور برتر ہے. تو اللہ رب العزت ساری کائنات کے اندر اسی کا حکم چلتا ہے. ان الحکم الا للہ, اللہ کا حکم چلتا ہے. سورج چڑھتا ہے اس کے حکم سے, زمین کھڑی ہے اور اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے اس کے حکم سے, آسمان کو سنبھالا ہوا تو اسی نے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ نے آسمان و زمین کو سنبھالا ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے, اگر وہ انہیں چھوڑ دے تو کچھ بھی باقی نہ رہے. تو یہ ساری کائنات میں جو اللہ رب العزت کے افعال ہیں یہ سارے وہی سنبھال رہا ہے, وہی چلا رہا ہے. پیدا کرنا, زندہ کرنا, فوت کرنا, کسی کو عزت دینا, کسی کو ذلیل کر دینا, کسی کو غنی کر دینا, کسی کو محتاج کر دینا, یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ. تو ان افعال کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اس طرح اللہ کو مانا جائے, اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ کو مانا جائے تو وہ ماننا ایسا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جو اللہ پر ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ظلم نہ شامل کریں. صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ, ظلم کا معنی گناہ ہوتا ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اس کرنے کا نہیں, ناحق کام کرے, کسی کا جو حق بنتا ہے وہ دے نہ. فرما برداری اللہ کا حق ہے, انسان فرما برداری نہ کرے تو ظلم ہو گیا کہ اللہ کا حق نہیں مانا, نہیں دیا اللہ رب العزت کو. اسی طرح اللہ کا یہ حق ہے کہ جس چیز کو اس نے حکم دیا انسان اس کی بجاوری کرے, اگر انسان اس پہ کوتاہی کرے گا تو اس نے اللہ کا حق نہیں مانا. اور اسی طرح جس چیز سے روکا ہے انسان اس کا ارتکاب کر لے تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی, یہ بھی اللہ کا حق مارا. تو کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم سمجھے ہو ٹھیک ہے یہ بھی ظلم ہے, لیکن یہاں ظلم سے مراد ظلم اکبر ہے. اہل علم ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, خطبے کے اندر علماء موجود ہیں. یہاں ظلم کے اوپر جو تنکیر ہے نا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, تو اس ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے. ظلم عظیم, بڑا ظلم. بڑا ظلم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ ظلم عظیم ہے. اور ظلم عظیم کون سا ہے؟ سورہ لقمان میں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی, یا بنی لا تشرک باللہ,
اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں ایمان لائے اور اس ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ ایسا ایمان لانے والا جو بھی فرد ہے، جماعت ہے، سوسائٹی اور معاشرہ ہے، زمین کے اوپر بسنے والا کوئی گروہ ہے، کوئی ملک ہے اور اس کے شہری ہیں، جن کی توحید خالص ہو، اللہ کو مانا ہے توحید کے ساتھ اور اس میں شرک کو نہیں ملایا، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے سلامتی ہے، ان کے لیے تحفظ ہے، ان کے لیے بقا ہے۔ امن کس سے ملے گا؟ اللہ کو ماننا توحید کے ساتھ، اور اگر شرک کے ساتھ انسان مانے، اللہ کو بھی مانتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی برحق ہے، وہ خدا ہے، اور یہ جو ہیں یہ ہستیاں، یہ کرنی والے، یہ جن کو اس نے اختیار سونپا ہوا ہے، یہ خدا تو نہیں پر خدا تو جدا بھی نہیں، خدا تو نہیں پر خدا تو جدا بھی نہیں، نہ خدا ہے نہ خدائی اختیار کا کوئی ذرہ ان کے پاس ہے۔ وہ غنی ہے، یسألہ من فی السماوات والارض، پوری کائنات اس کی در کی سوالی ہے اور اسی سے مانگنے والی ہے، اور وہ سب کو دیتا ہے، وہی داتا ہے اور وہی دیتا ہے، اور سب اسی سے مانگتے ہیں، اور سارے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب کا مالک، جس کی سرداری، جس کی برتری اور بالادستی سب سے بڑھ کر ہے، سب اس سے پست اور نیچے ہیں، اور وہ سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، سب کو ختم کر دے اس کی بادشاہی قائم ہے، انہیں ختم کر کے اور پیدا کر دے بے پرواہ ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تمہیں ختم کر کے اور جہان پیدا کر دے، یہ ایک جہان ختم کر کے اس جیسے کروڑوں جہان اور پیدا کر دے، وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کا ارادہ ہونا ہے اور چیز نے وجود میں آ جانا ہے، اسے کوئی بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے ارادے سے اور اس کے فرمان سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ کو ماننا، یہ ایسا ماننا ہے کہ جس ماننے سے، جس ایمان سے انسان کو امن ملتا ہے۔ آج اگر ہم امن سے محروم ہیں، دشمنوں کا گھیرا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے اور دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں معیشت کے دشمن، کہیں ہماری بقا کے دشمن، کہیں ہمارے سیاسی بالادستی کے دشمن ہمیں غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اگر آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمارا دھیان جاتا ہے اس چیز کی طرف کہ اس میں فلاں کا قصور ہے، اس میں فلاں ایجنٹ ہے، اس نے ایسے کیا ہے، یہ فلاں جو ہے مورا بن گیا ہے، فلاں سازش کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ شکار ہوتے ہیں، یہ مورے بنتے ہیں، ایک نہیں سارے ہی بنتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی، ہماری توحید میں کمزوری آ گئی۔ ہم نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کو اس طرح نہیں مانا جیسے وہ منواتا ہے۔ وہ منواتا ہے تو کیسے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو انسان سمجھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، اللہ وہی الہ برحق ہے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ ولا نعبد الا ایہ، لہ النعمت ولہ الفضل، جتنی نعمتیں، یہ ملک، اس ملک کا اقتدار، اس ملک کی آزادی، اس ملک کی خود مختاری، اس ملک کے سارے خزانے، لہ النعمت، یہ سب اس نے دیے ہوئے ہیں، اس کے دینے سے ہمیں حاصل ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت تمہیں ملی ہے اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو لہ النعمت ولہ الفضل، اسی کے سارے انعام ہیں اور اسی کی ساری کرم نوازی اور بندہ پروری ہے۔
وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. ہم فرما برداری کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم نے اس کو راضی رکھنا ہے. کافر سارے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے. کیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. حضرت ہود علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا جاؤ سارے مل کر میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. میرا بھروسہ اپنے رب کے اوپر ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی. اللہ کے اوپر وہ ایمان نہیں ہے، توحید والا ایمان، یقین والا ایمان، توکل والا ایمان، اور اللہ رب العزت کے اوپر بھروسے والا ایمان نہیں ہے، کمزور ایمان ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے ہمیں سہارا مل جائے، یہ ہمارے مددگار بن جائے، یہ ہمیں اس مشکل کے اندر کچھ سہارا دے دے. ہم قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان سے اور قرضے لے کر وہ سارے پھر ان کو واپس کر دیں سود کی شکل میں. وہ سود جو ہے وہ قرضوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. اور اللہ رب العزت یہ بتاتا ہے قرآن مجید میں کہ اے بندے تو ان کے پاس جاتا ہے، ایبتغون عندہم العزہ، تو چاہتا ہے کہ ان سے مل کے تمہیں عزت مل جائے. فإن العزة لله جميعا. عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں. تو عز من تشاء وتذل من تشاء. اور اللہ نے عزت کس کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے، اور عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت اہل ایمان کے لیے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے. عزت کس کے پاس ہے؟ ان العزت للہ جميعا. عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم. جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کہیں عزت نہیں ملتی، اسے کہیں عزت نہیں ملتی. اللہ عزت اللہ نے کس چیز میں رکھی ہوئی ہے؟ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے کیسر کی طرف سے سفیر آیا ان سے ملاقات کے لیے. اور کیسر کا سفیر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ عمر کہاں ہے؟ صبح کی نماز کے بعد. انہوں نے کہا وہ صبح کی نماز کے بعد نکلتے ہیں اور باہر ایک ٹیلے کے پاس جا کے آرام کرتے ہیں. ٹیلا ریت کا، کنکروں والا اونچی جگہ ہے جس کے نیچے کنکر ہے. تو وہاں پہنچ گیا، جا کے دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی چادر تھی وہ تکیہ بنایا ہوا اور زمین کے اوپر لیٹے ہوئے. کہنے لگا یہ خلیفہ ہے جو کسی باڈی گارڈ کے بغیر، کسی پروٹوکول کے بغیر ایک ٹیلے کے سائے کے اندر اپنی چادر کو تکیہ بنا کے لیٹا ہوا. اور اس کی ہیبت یہ ہے کہ بادشاہ وہاں بیٹھا کانپ رہا ہے. اور اللہ رب العزت وہ وقت لے کے آیا کہ بیت المقدس جو ان کا مذہبی مرکز بھی تھا اور ان کا دارالحکومت بھی تھا، اللہ رب العزت نے وہاں مسلمانوں کو غلبہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے جب ان کا گھیرا کیا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس کی چابیاں دے دیتے ہیں، یہ شہر آپ کے لیے خالی کر دیتے ہیں، لیکن اس کی چابیاں دینے کے لیے ہم جو یہاں جرنیل ہے اور کمانڈر ان چیف ہے اس کو نہیں، امیر المومنین کو بلاؤ، ہم ان کو چابیاں دیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درخواست پہنچی کہ شہر فتح ہو گیا ہے لیکن وہ اس کی چابیاں دینے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ آ کے چابیاں وصول کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ایک وہ ہیں اور ایک ان کا غلام ہے ان کے ساتھ، دو. اور سفر کیسے کرتے ہیں؟ کبھی عمر پیادہ غلام سوار، کبھی غلام پیادہ عمر سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس طرح وہاں پہنچتے ہیں تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے آئے. تو کہنے لگے جس سواری پہ آپ آئے ہیں یہ اونٹ کی سواری ہے، اس کو چھوڑ دیں، گھوڑا آپ کو دیتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ جائیں. تو گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا ذرا ایسی چال چلنے لگا جو تھوڑی سی اطراحٹ والی چال ہوتی ہے، ذرا شوخی والی چال ہوتی ہے. اتر گئے.
کہنے لگے چھوڑو اس پہ نہیں بیٹھنا، یہ تکبر والی چال چلتا ہے، اس پہ نہیں بیٹھنا۔ خچر لایا گیا، اس پہ بیٹھ گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ آپ ذرا کپڑے بھی تبدیل کر لیں اپنے، یہ جو آپ کے پوشاک ہے سفر کی وجہ سے صاف بھی نہیں ہے اور ویسے بھی اس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، اس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، اور پیوند بھی کیسے کہ یہ نہیں کہ جو رنگ کا کپڑا ہے اسی رنگ کا پیوند ہو۔ اللہ اکبر، کہیں کپڑا پھٹ گیا تو چمڑے کا پیوند بھی لگا لیتے تھے، چمڑے کا پیوند بھی لگا لیتے تھے۔ اب اپنا لباس تبدیل کر لیں۔ کہنے لگے ابو عبیدہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو شاید میں درگزر کرتا، تم یہ بات کرتے ہو۔ ہماری عزت ان کپڑوں میں ہے، ہماری عزت اس پروٹوکول میں ہے، ہماری عزت اس لاؤ لشکر میں ہے، ہماری عزت اس جاؤ حشم کے اندر ہے۔ ان اللہ ذرا بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے۔ ومن ابتغى العزت فی غیرہ، جو اسلام چھوڑ کے دنیا کے اور دینوں کے اندر، عزموں کے اندر، مذہبوں کے اندر، تعلقات کے اندر، دوستوں کے اندر عزت تلاش کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ ہم نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ اللہ ہمیں خطہ زمین دے دے جس کے اندر ہم تیرا دین، تیرا کلمہ سر بلند کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اللہ سے یہ خطہ لیا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم دنیا کو نمونہ دکھائیں گے کہ اس کے اندر تیرے دین کا نفاذ ہوگا، کہ یہ ہوتا ہے دین کے اوپر چلنے والا معاشرہ، اور اس کا یہ نمونہ ہے، ہم آپ کے لیے رول ماڈل بنا کے پیش کریں گے۔ لیکن ہم نے یہ عہد توڑ دیا، بھول گئے، اس عہد کو پامال کر دیا، اور اللہ کے دین کا نظام اس ملک میں نافذ کرنے کی بجائے ہم نے تجربے شروع کر دیے، کبھی چین کا سوشلزم، کبھی رشیا کا کمیونزم، اور کبھی اللہ اکبر مغرب کی جمہوریت، اور کبھی کوئی تجربہ، کبھی فوجی آمریت، کبھی سیاسی حکومت، کبھی کیا جمہوریت کے نام پہ تجربے کر رہے ہیں ہمیں۔ اللہ اکبر، پون صدی گزر گئی، 70 سال گزر گئے، لیکن جو دن آتا ہے پہلے سے زیادہ ہم نیچے ہوتے ہیں، ہمارے مشاکل اور ہماری مشکلات بڑھ رہی ہے، ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں، ہماری الجھنیں روز بروز زیادہ ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا ما نقض قوم عہد اللہ وعہد رسولہ۔ صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، لمبی حدیث ہے، میں صرف آخر میں 2 ٹکڑے جو ہے نا حدیث کے وہ ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقض قوم عہد اللہ وعہد رسولہ، جب کوئی قوم، مسلمانوں میں سے کوئی لوگ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں ان کے اوپر، حتی یاخذوا ما بایدیہم، تو وہ ان کے زمین کے حصوں پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اور ان کی جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے وہ بھی لے اٹھتے ہیں۔ دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، ان کی زمین بھی ان کے قبضے میں چلی جاتی ہے اور ان کی پیداوار بھی وہ لے جاتے ہیں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ہمارے خطے بھی لے گئے، کشمیر ہماری شارج تھی وہ بھی ان کے قبضے میں، وہ بھی ان کے قبضے میں، سیاچین کی چوٹیوں پر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کئی چوکیاں ہیں جو ان کو دے دی، لے گئے۔ اور اللہ اکبر، ادھر جو کچھ ہم کماتے ہیں سارا دشمن لے کے چلے جاتے ہیں کہ ہم ان کے مقروض ہیں، ہم نے قرضے دینے ہیں، وہ کہتے ہیں مہنگائی بڑھاؤ، ٹیکس لگاؤ، پیٹرول پہ لگاؤ، بجلی پہ لگاؤ، ہر چیز پہ لگاؤ، ہم ٹیکس دے دے کے سارا کچھ جو کماتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور ہم دن بدن فقیر سے فقیر اور نیچے سے نیچے چلے جا رہے ہیں۔ دشمن مسلط نہیں ہے ہمارے اوپر، اور ایسے مسلط ہے، کہتے ہیں اس کو پیچھے کر دو، اس کو باہر کر دو، اس کو اوپر کر دو، اس کو نیچے کر دو، یہ کرو۔ کیا آزادی؟ یہ آزادی؟ دشمن مسلط ہے یہ، اور یہ کس لیے مسلط ہے کہ ہم نے اللہ کے عہد کو
پاسداری نہیں کی، اس کو توڑ دیا اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دیا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تجھے رب مان کے تیرا حکم مانیں گے، تیرا حکم چلائیں گے، اور اے اللہ کے رسول تجھے سچا نبی اور ہادی مانتے ہیں، رہبر اور پیشوا مانتے ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے، آپ کی سیرت کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں گے، آپ کے نقش قدم پہ زندگی گزاریں گے۔ یہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے عہد قائم ہو جاتا ہے۔ جب اس عہد کو توڑیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ٹکڑا اس حدیث کا یہ ہے، اللہ اکبر، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور جب کسی ملک، کسی علاقے کے سربراہ اور ذمہ دار اور حکام جب اللہ کی شریعت، اللہ کے دین، اللہ کے قانون کے مطابق عدالتیں نہیں قائم کریں گے، اپنے معاملات پارلیمنٹ کے اندر، اپنے وزارتوں کے اندر اور اپنی عدالتوں کے اندر اور اپنی مملکت کے اندر، اپنی حکومت کے اندر، اپنی ریاست کے اندر جب اللہ کے دین کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ہر موقع پر جو اللہ نے دین و شریعت اتارا ہے اس میں سے لے کر اپنے اصول، اپنے مسائل اور اپنے معاملات اور اپنے جھگڑے اور اپنے سارے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب مسلط ہو جائے گا۔ وہ عذاب کون سا ہے؟ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دیتا ہے، آپس میں ٹکرا دیتا ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ادارے، اللہ اکبر، ہمارے ادارے آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اپوزیشن اور پاور والی پارٹیاں جو پاور میں ہیں ان پاور ہیں، اور جو اپوزیشن والے ہیں ان کا اختلاف، اور جو اپوزیشن میں ان کا حکومت سے اختلاف، ریاست کے ان اداروں سے اختلاف، کہیں عدالت سے اختلاف، کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف، کہیں کسی کے ساتھ اختلاف، اور اس اختلاف کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ بھی بٹا ہوا ہے، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ اور کوئی ان کے ساتھ، کوئی ان کے ساتھ، کوئی ان کے ساتھ، کوئی ان کے ساتھ، کوئی کسی کی بولی بولتا ہے اور کسی کی حمایت کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر یکجہتی نہیں رہی، معاشرے کے اندر وحدت نہیں رہی، وحدت پارا پارا ہو گئی اور ملک کی کشتی ڈاواڈول ہے۔ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ انہیں آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا، اللہ کی شریعت کو قائم نہیں کیا، اللہ سے عہد توڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا ہوا عہد توڑا، اللہ نے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ اللہ رب العزت کی شریعت کا نفاذ نہیں کیا، اللہ نے آپس میں ٹکرا دیا۔ پہلے لوگ صرف مذہبی فرقہ بندی کی بات کرتے تھے، اب مذہبی فرقہ بندی بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوئی، اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ شدید اور اس سے بھی زیادہ تباہ کن یہ سیاسی فرقہ بندی اور سیاسی گروہ بندی ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے، جس سے ہماری ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، ہمارے ملک کی بقا کو خطرہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ درد کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اللہ اکبر، کہ جو آدمی جہاں بھی ہے اسے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو کیا ہوا عہد ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو قائم کرنا چاہیے، اور اپنے ایمان کو خالص کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ برحق ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آئیں، کون سا ایمان؟ جس میں شرک کی آمیزش نہیں، وہ سچا ایمان جس میں شرک کی آمیزش نہیں، یہ ایمان بالغیب والا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں شروع کے اندر ہی ایمان کا ذکر فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان کے بعد نماز کی اقامت، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا، اور جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے ہمارے اوپر اور پہلے نبیوں پر اس سب کو برحق ماننا، اور آخرت پر یقین رکھنا، وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کو برحق ماننا۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں اللہ رب العزت کی نازل کردہ ہدایت کے اوپر چلنے والے اور کھڑے ہونے والے۔
اور ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں کامیاب، سرخرو اور ہر خطرے سے محفوظ ہونے والے۔ دنیا میں بھی عزت و کامیابی ان کے لیے ہے اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی بھی ان کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو ایمان لائے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت ہو، فرد ہو یا معاشرہ ہو، ملک ہو یا سوسائٹی ہو، من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین زندگی دیں گے، زندگی بہترین ملے گی۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آئیں اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیں۔ تقوی والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ دین کی پابندی اور پاسداری والی زندگی، جس کا حکم ہے اس کو پورا کرنا، جس سے منع کیا اس سے رک جانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی اتاری ہوئی روشنی اور اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اللہ کے دین کے اوپر چلنا۔ جعلی اور بناوٹی دین نہیں جو میں نے بنا لیا، کہیں بن گیا، کسی شہر میں بن گیا، کسی علاقے میں بن گیا اور لوگ اس میں اپنی طرف سے رسم و رواج بھی شامل کرتے رہے۔ کوئی ہندوؤں سے مسلمان ہوا تو وہاں سے جو چیزیں رسمیں چلتی تھی ان کو بھی ساتھ لے کے آئے، ان کو بھی مشرب اسلام کر دیا۔ ایسا دین نہیں، دین وہ جو اللہ نے اتارا ہے، قرآن اور سنت۔ قرآن کے اندر اس میں سے کوئی چیز الحمدللہ ناقص نہیں ہے، قرآن مکمل موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، صحابہ کو سکھایا تھا، اللہ کے فضل سے وہ دین ہمارے پاس کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے اور یہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ اس کے مطابق جو لوگ چلتے ہیں، اس دین کو قائم کرتے ہیں، جعلی اور بناوٹی دین نہیں، اور وہ دین نہیں جس کے اندر شرک گھسا ہوا ہے، اور وہ دین نہیں جس کے اندر بدعات کی تمار ہے، بدعات کی کثرت ہے، بھرمار ہے ان کی، نہیں، خالص دین توحید والا اور سنت والا، وہ دین جو اللہ نے اتارا ہے، اس دین کے جو مطابق چلیں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان کو بہترین زندگی نصیب کرے گا۔ اور وہ لوگ ہیں تقوی شعار، وہ لوگ ہیں تقوی کے اوپر عمل کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا آسمان سے بھی برکتیں برسائیں گے اور زمین بھی برکتیں اگلے گی، زمین بھی برکتیں اگلے گی، زمین کے خزانے اللہ رب العزت ان کے منہ کھول دے گا اور آسمان سے بھی رحمتوں برکتوں کی بارش برسا دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی آیات نہیں مانتے، اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ہم ان کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتے ہیں، اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ کبھی بارشیں بے وقت ہو جاتی ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، اور کبھی ایسے برستی ہیں کہ لوگ ڈوب جاتے ہیں، کبھی سیلاب آ جاتا ہے اور کبھی خشکسالی آ جاتی ہے، اور کبھی اللہ اکبر کوئی وبا آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، اور یہ جو وبا اور یہ جو بیماری اور یہ جو زہر جس کے اندر ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، آپس کا اختلاف، آپس کی جنگ، یہ آپس کی کشمکش اور کشاکش اور ٹکراؤ، اور ایک دوسرے کو صرف یہی نہیں کہ دبانا ہے بلکہ مٹانے پہ تیار ہے کہ ان کو رہنے دیں، ان کو زندہ نہیں چھوڑ۔ اس حد تک پہنچا ہوا یہ جو اختلاف ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، آؤ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، جھک جاؤ اپنے رب کے سامنے اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اسلموا فلہ واسلموا، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ وبشر المخبتین، اور اس کے سامنے نیاز مند اور عاجز بندے بن کے سر جھکا لو اور اس کے دین کے پیروکار بن جاؤ۔ تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا، سارے دلدر دور کر دے گا، ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ بشر المخبتین فلہ واسلموا، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناؤ, رول ماڈل بناؤ, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے, چلانے, بنانے اور گزارنے کی کوشش کرو. تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے لیے عزت رکھی ہے. جو رسول کے نقش قدم پہ چلیں گے اللہ نے ان کے لیے بھی عزت رکھی ہے. تیرا نقش پا تھا جو رہنما, تیرا نقش پا تھا جو رہنما, تو غبارے راہ تھی کہکشاں. آسمان کے ستارے ہمارے قدموں میں تھے, اسے کھو دیا, تیرے نقش قدم کو کھو دیا, اپنے بنائے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہیں. اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا. کوئی حیثیت ہی نہیں, کوئی حیثیت ہی نہیں. 22-23 کروڑ کی آبادی ہے اور حیثیت کوئی بھی نہیں. کیا حیثیت ہونی ہے؟ دیانت, امانت اور ذمہ داری کے لحاظ سے. ایک آدمی نے لکھا کہ دنیا کے ملکوں کا جائزہ لیا گیا اور ماشاء اللہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نمبر کیا ہے؟ 165 نمبر. 164 ملک اس کے اوپر ہیں اور یہ 164 کے نیچے 165 نمبر کے اوپر ہے. اور دنیا میں دیانت امانت کے لحاظ سے نمبر 1 کون ہے؟ جاپان. ہمارے لیے ڈوب بھرنے کا مقام ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں, اکثریت میں ہیں, اور اس ملک کے رہنے والے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا. اسلامیہ اس کی پہچان ہے, اسلامی جمہوری پاکستان. اور ہماری یہ حالت ہے. میرے بھائیوں, دعووں سے بات نہیں بنے گی اور صرف گمان اور خوش گمانی سے بات نہیں بنے گی. اللہ کے ہاں تو عمل کی قیمت ہے. اللہ تو عمل دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو عمل دیکھتے ہیں. کس کا عمل کیا ہے؟ دل کا عمل کیا ہے, زبان کا قول کیا ہے, اور زندگی کا دستور اور رویہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں عمل ہیں, یہ ساری چیزیں عمل ہیں. دل کی کیفیت کیا ہے, زبان سے کیا کہتے ہیں, عمل سے کیا کرتے ہیں. اب جب مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے حل کر دے گا. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح اسلام کے اوپر کھڑا کرے, اس کا پابند بنائے, التزام کرنے والا, دین سے چمٹنے والے, دین سے تمسک کرنے والے, دین کے اوپر قائم ہونے والے, قائم رہنے والے اور دین کی حفاظت کرنے والے. یہ رباط, ایک رباط یہ ہوتا ہے کہ انسان مسلمانوں کی سرزمین کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو, پہرا دے رہا ہو کہ اس سرحد کو کوئی عبور کر کے اسلام کی سرزمین کے اوپر قدم نہ رکھے. ایک یہ رباط ہے. اور ایک یہ رباط ہے کہ انسان شیطان کے مقابلے میں سینہ سپر رہے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل نہ ہونے دے, داخل نہ ہونے دے. یہ رباط کون سا ہے؟ یہ رباط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عبادت میں سرگرم رکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, نماز قائم کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے اندر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا, دوسری نماز کا فکر کرنا, ذالکم الرباط, ذالکم الرباط, ذالکم الرباط, یہ رباط ہے. اور ایک رباط اور ہے, اور وہ کیا ہے؟ دین کی حفاظت کرنا, توحید کی حفاظت کرنا, سنت کی حفاظت کرنا, کتاب و سنت کے علوم کی حفاظت کرنا. یہ بھی رباط ہے, یہ بھی رباط ہے کہ اس میں سے کوئی چیز مٹنے نہیں دینی, گھٹنے نہیں دینی, چھپنے نہیں دینی, زندہ رکھنی ہے, قائم رکھنی ہے, محفوظ رکھنی ہے. علم میں بھی, عمل میں بھی, ابلاغ میں بھی اور اقامت میں بھی. ایک یہ رباط ہے. اللہ تعالی ہمیں ان ساری سرحدوں پر, جغرافیائی سرحدوں پر, عبادت کی سرحد پر اور دین کی حفاظت کی سرحد پر قائم رکھے. اور جو اس رباط کے اندر زندگی گزارتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے اگلے جہان میں اللہ نے کامیابیاں رکھی. قبر کے فتنے سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا اور ان کا اجر بھی بڑھتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں اس رباط کے اوپر قائم رکھے کہ ہم سرحدوں کی بھی حفاظت کریں اور عبادت کے منہج کی بھی حفاظت کریں اور دین کی
اس طرح حفاظت کرے کہ کوئی چیز اس میں سے گھٹنے نہ پائے، مٹنے نہ پائے، اور کوئی غیر دین کی چیز اس میں شامل نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قائم رکھے، استقامت بخشے، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔